عشق تھا بیچارہ، ٹھوکریں کھا رہا تھا، علی نے آ کے راستہ دیا. بتا دیا دنیا کو عشق کے لائق کون ہے، پروردگار کی ذات. از ولائے دودمان زندہ ام، اقبال کیا کہتے ہیں؟ از ولائے دودمان زندہ ام، در جہان مثل گوہر تابندہ ام. کہتے میں آج جو زندہ ہوں اسی کی اولاد کے صدقے زندہ ہوں. اس کی اولاد کی مودت اور محبت جب تک میرے دل میں ہے، میں چمکتا ہوا موتی ہوں. آغا سید حسن موسوی مرحوم وہ عظیم عالم باعمل شخصیت تھے جنہوں نے لاہور کی سرزمین پر قدم رکھا اور اپنی فیملی سمیت موچی دروازہ لاہور تشریف لائے. تو موچی دروازہ لاہور کے افراد آپ کی علمی شخصیت سے اس قدر متاثر اور گرویدہ ہوئے کہ انہوں نے موسوی خاندان کو ہمیشہ کے لیے لاہور رہنے پر مجبور کر دیا. مسجد کشمیریہ کی رونقیں اور موچی دروازہ لاہور کے مکینوں نے اس محبت کا ثبوت اور بھرم آج تک قائم رکھا ہوا ہے کہ آج آغا حسن مرحوم کی چوتھی نسل اس جگہ پر اپنی علمی اور دینی خدمات انجام دے رہی ہے. آغا حسن مرحوم کے بعد ان کے بیٹے آغا سید علی موسوی مرحوم نے بھی پاکستان کے جید علماء میں ایک ممتاز نام پیدا کیا ہے اور علماء شیعیت کے رہبر بالخصوص وحدت اسلامی کے لیے عظیم خدمات انجام دیں. ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند آغا سید حیدر موسوی مرحوم اپنے والد اور دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آخر عمر تک مسجد کشمیریہ کی دینی سرپرستی کے ساتھ ساتھ بے شمار علمی اور دینی خدمات انجام دیتے رہے اور یہی سلسلہ اور فرائض اب ان کے بیٹے آغا جواد موسوی ادا کر رہے ہیں. آغا سید حیدر موسوی مرحوم 1953 میں نجف اشرف عراق جیسے علمی شہر میں پیدا ہوئے. آغا سید علی موسوی کے آپ سب سے بڑے فرزند تھے. آپ کو بلتی، فارسی، اردو اور پنجابی زبانوں پر عبور حاصل تھا. سول لائنز کالج لاہور سے FA کی تعلیم 1973 میں مکمل کرنے کے بعد آپ ایئر فورس جوائن کرنے کے مراحل میں تھے، لیکن آپ کے دادا آغا سید حسن موسوی مرحوم نے انہیں دینی تعلیم کے لیے راغب کیا اور قم المقدس بھیج دیا. وہاں آپ کی تعلیمی کفالت آیت اللہ شیخ علی بوستانی شگری رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے تھی. آپ نے ادبیات کے لیے آیت اللہ محمد علی مدرس افغانی، فقہ کے لیے آغا وجدانی، درس اصول آیت اللہ مصطفیٰ اعتمادی، مقاصد آیت اللہ ابوالفضل تبریزی اور تفسیر قرآن کے لیے آیت اللہ جواد عاملی جیسے عظیم اور جید علماء کی شاگردی حاصل کی، جس کی وجہ سے وہ ان تمام علوم پر بہت گرفت رکھتے تھے. اور پھر درس و تدریس کا یہ سلسلہ ساری عمر جاری رہا. انقلاب اسلامی ایران کی تحریک میں بھی آپ نے بھرپور حصہ لیا. آپ ہمیشہ اول وقت میں نماز ادا کرتے تھے. اول وقت کی نماز کی برکت سے انقلاب ایران کے دوران ایک دفعہ ان کی جان بھی بچ گئی. جب وہ نماز ادا کرنے مسجد میں تھے تو باہر موجود آپ کے دوستوں کو شاہ کے سپاہیوں نے شہید کر دیا تھا. آپ کو تبلیغ کے لیے والد محترم نے اسکردو میں اپنے آبائی گاؤں حسین آباد بھیجا، جہاں آپ نے تبلیغ کے ساتھ ساتھ حسین آباد کی مرکزی جامع مسجد میں نماز با جماعت بھی پڑھاتے رہے. 1983 میں آپ دینی تعلیم کے لیے دوبارہ قم مقدس چلے گئے اور علمی میدان میں نہایت جان فشانی سے تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور اس دوران آپ کو اللہ نے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا کی. پاکستان واپس آ کر آپ نے فیصل آباد میں مدرس کے طور پر پہلی دفعہ تدریس کا سفر شروع کیا اور جامعہ علوم اسلامی کی بنیاد رکھی، جس کے پرنسپل مقرر ہوئے، جس سے آج تک شاگرد فیضیاب ہو رہے ہیں. 1991 میں آپ فیصل آباد سے لاہور منتقل ہوئے اور درسگاہ علوم اسلامی کی بنیاد رکھی. اس کے ساتھ ساتھ جامع مسجد کشمیریہ میں امامت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے. ان کے نام پر بنایا گیا کاروان حج حیدری بر صغیر کا پہلا حج کاروان تھا، جس کی بنیاد ان کے والد صاحب آغا سید علی موسوی نے رکھی. 2012 میں آپ کے والد مرحوم کی وفات کے بعد ساری ذمہ داری آغا حیدر موسوی مرحوم کے کاندھوں پر آ گئی. آپ پر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا تھا، ایک فیصل آباد میں، دوسرا مسجد کشمیریہ کے خودکش دھماکے میں، جہاں سیکورٹی گارڈ کی قربانی کی وجہ سے آپ اور نمازیوں کی جان بچ گئی.
ذکر حسین علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ اندرون موچی گیٹ میں اپنے والد محترم اور دادا مرحوم کی یاد میں ایک امام بارگاہ کی بنیاد بھی رکھی اور اس کا نام بھی حسینیہ دار التوحید رکھا۔ آپ نے 26 حج ادا کیے، 2 دفعہ کربلا تشریف لے گئے اور 1 دفعہ شام کی زیارت کی۔ آپ کی گفتگو میٹھی، انداز بیاں شیریں، حسن اخلاق سے بھرپور، معیاری اور ادبی ہوتی تھی۔ والد صاحب کی طرح آپ بھی جوانوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آخری ایام میں اپنے صحت کے حوالے سے قرآن سے آپ نے استخارہ کیا تو استخارہ آیا کہ آپ جنت کے باغوں میں ہوں گے، بہترین لباس سے بتن ہوگا، نعمتوں سے بہرمند ہوں گے، تو مسکراتے ہوئے قرآن کو بند کر دیا۔ الحاج آغا سید حیدر موسوی اسلام آباد میں ایک ہسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں چند دن ہی زیر علاج رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ آغا حیدر موسوی مرحوم کے جنازے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ آپ کو جامع مسجد اسکردو میں غسل دیا گیا۔ مولانا شیخ حسن جعفری نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ہزاروں افراد کی آہوں اور سسکیوں میں آبائی گاؤں حسین آباد میں اپنے دادا دادی کی قبر کے نزدیک اور والد مرحوم کے پہلو میں آپ کو سپرد خاک کر دیا۔ تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی،